رمضان میں اللہ تعالیٰ کی بخشش حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بخشش مجھے قرب الہی تک پہنچائے گی، اللہ کے کلوز کرے گی، قریب کرے گی۔ تین اسپیشل چیزوں کا ذکر ہے حدیث میں جو کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا باعث بنتے ہیں، جو کہ پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ پہلا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں قیام کیا، کھڑا ہوا، نوافل پڑھے، تراویح پڑھی، تہجد پڑھی، نماز کی کوئی سی بھی صورت، قیام کیا رمضان میں، تو میں نے کیا کرنا ہے؟ اس کی کوشش کرنی ہے۔ فرائض نماز اس کو پراپر وے میں پڑھنا ہے۔ تو نماز تو میں نے پڑھنی ہے، لیکن نماز کی کوالٹی کو میں نے بہتر کرنا ہے۔ نماز وقت پر پڑھ سکتے ہیں، وقت کے اندر تو پڑھنی ہی ہے، اول وقت میں اسپیشلی پڑھنے کی کوشش۔ پھر اگر پاسبل ہو تو جماعت سے پڑھ لیں۔ پھر اگر قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے تو اس کو پڑھیں، نہیں بھی یاد ہے تو نفل نماز میں تو یہ اجازت ملتی ہے کہ ہم قرآن کھول کر وہاں سے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو ایک بہت خوبصورت طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے وہ ہم نفل کی نیت باندھیں اور ساتھ قرآن پکڑ کے ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ میں اس طرح بھی اپنا قرآن مکمل کر سکتی ہوں، ساتھ ہی نماز بھی ہوگی، لمبی قرات بھی ہوگی، قرآن کی تلاوت بھی ہوگی۔ سب سے پسندیدہ اللہ تعالیٰ کو قرآن نماز میں تلاوت کرنا، تو بہت بیسٹ ہے کہ اگر ہم کچھ ایسا کر سکیں۔ پھر یا من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں کھڑا ہوا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے پچھلے۔ نہیں، ساتھ دو شرطیں بھی لگا دی گئی ہیں، ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، خالصتاً اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور سیکنڈ ثواب کی نیت سے۔ حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کی رات میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر ایک رات، 1000 مہینوں سے بہتر رات۔ حدیث میں آتا ہے جو اس کی خیر سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہ گیا، گویا اس کو کچھ نصیب ہی نہیں ہوا، وہ بد نصیب ہے۔ تو دعاؤں کی بھی کثرت کرنی ہے۔ رمضان کی تیاری، دعاؤں کی کثرت، استغفار کی کثرت۔ اگر میرے اوپر گناہوں کے بوجھ لدے ہوئے ہیں تو میں نیکیوں کی طرف کیسے بڑھوں گی؟ مجھے پہلے ان کو اتارنا ہے، بخشش کرانی ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں میں کچھ بھی کر سکتی مگر اللہ کی توفیق سے، نہیں نیکی کرنے کی توفیق اور نہیں برائی سے بچنے کی توفیق مگر صرف اللہ کی طرف سے۔ نیتیں کریں، نیتیں کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، اگر میں اس کو کر سکوں الحمدللہ، نہ کر سکی تب بھی مجھے انشاءاللہ اس کا ریوارڈ ملے گا، میں نے نیت تو کی تھی نا۔ پھر شہر رمضان شہر القرآن ہے۔ سلف صالحین کا بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ اسپیشلی رمضان کے آنے پہ اپنی باقی ساری ایکٹیویٹیز سب کچھ چھوڑ دیا کرتے تھے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو امام بخاری کے استاد امام زہری رحمہ اللہ کہا کرتے بس حدیث اب نہیں، یہ قرآن کا مہینہ ہے، مجھے قرآن پڑھنے دو۔ اور امام مالک جو کہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں رحمہ اللہ، رمضان المبارک شروع ہوتا کہتے یہ مہینہ شہر القرآن ہے۔ لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہے وہ اہل علم ہی کیوں نہ ہو، وہ ان سے بھی بھاگ رہے ہوتے تھے اور کہتے تھے اس مہینے میں صرف ایک ہی کام کرنا ہے، قرآن کھولنا ہے، پڑھنا ہے اور اپنے رب سے ہم کلام ہونا ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ جب رمضان میں داخل ہوتے تو ساری عبادتیں ایک طرف ہوتی اور اپنی پوری توجہ قرآن کی تلاوت میں لگا دیتے۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں عمر بن قیس شعبان میں تجارت روک کر قرآن اور اصلاح نفس میں لگ جاتے اور کہتے خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان آنے سے پہلے ہی اپنے نفس کو سنوار لیا۔ تو میں نے قرآن کے ساتھ تعلق سٹرونگ کرنا ہے۔